إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عزیز القدر دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، اگر ہم سورۃ البقرہ میں اس رکوع کو پڑھیں جس رکوع میں اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا، اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. گویا یہ جو روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، ان روزوں کی فرضیت کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ آسانی پیدا کرنا، تنگی پیدا کرنا نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزوں کے اندر تنگی ہے، کوئی تنگی نہیں، بلکہ آسانی ہی آسانی ہے. اس میں فوائد ہی فوائد ہیں، اور اس میں فضائل ہی فضائل ہیں، ثمرات ہی ثمرات ہیں، اگر ایک انسان سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لے. لیکن وہ آج ہمارا موضوع نہیں. موضوع اس سے اگلا حصہ ہے اسی آیت کا. اللہ نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیں. لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو. چونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور اللہ تنگی نہیں چاہتا، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم رمضان المبارک کی گنتی پوری کرو، چاہے 29 دن کا رمضان ہو یا 30 دن کا رمضان ہو. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم مسلسل روزے رکھتے رہو، اس سے اگلے مہینے کے، اس سے اگلے مہینے کے، نہیں، صرف رمضان المبارک کے روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے. اور الحمدللہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، بے انتہا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دفعہ رمضان المبارک کے 30 روزے نصیب کیے. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ گنتی پوری ہوئی. پھر دوسری بات ہے وہ کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی روزے مکمل کرنے کی اور رمضان مبارک میں دیگر عبادات کرنے کی. اس پر آپ کیا کریں؟ آپ اللہ رب العزت کی تکبیر بیان کریں، اور اس تکبیر کے اندر تکبیر کے جو الفاظ مختلف صحابہ کرام سے ثابت ہیں، جو ابھی آپ نے میری زبانی سنے ہیں، ان تکبیرات کے اندر بھی اللہ رب العزت کی بڑائی بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان بھی ہے، اور ان تکبیرات کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکرانہ ادا کرنا بھی. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت کی بڑائی کا اعلان ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں. پھر لا الہ الا اللہ، یہ اللہ رب العزت کی توحید ہے. گویا کہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کا جو سالانہ تہوار آتا ہے یہ، اور پھر اسی طرح
عید الاضحیٰ، ان اسلامی تہواروں کا آغاز کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کی توحید کے اعلان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کے اعلان کے ساتھ۔ آپ دوسری قوموں کو دیکھیں، وہ لوگ اپنے تہوار، اپنے مذہبی تہواروں کی ابتدا کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ وہ مذہبی تہواروں کی ابتدا شرک کے ساتھ کرتے ہیں، شرک کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمان اپنے اس اسلامی تہوار کا آغاز اللہ کی توحید کے ساتھ کرتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی رمضان المبارک کا آخری سورج غروب ہوتا ہے اور ادھر شوال کے چاند کا اعلان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب تکبیرات پڑھنا شروع کر دو۔ پھر تکبیرات پڑھتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، رات گزر جاتی ہے اور پھر اگلے دن اسی طرح تکبیرات، عید کی نماز تک یہ تکبیرات پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے اس فرمان پہ عمل کرنا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کی توحید یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اور اس ظلم سے مراد شرک کا ظلم ہے جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، خالی ایمان کافی نہیں میرے عزیز بھائیو، ورنہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے آج دنیا کے اندر بے شمار موجود ہیں۔ ایمان کے ساتھ دوسری شرط وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ہے، اور اس سے مراد شرک ہے کہ شرک سے ان کا دامن پاک ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک لهم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وهم مهتدون، اور یہی لوگ اصل میں ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ ہونے کا جو سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے جاری کیا، یہ کن لوگوں کے لیے؟ جن کے اندر یہ دو صفات موجود ہیں، ایمان اور اس کے ساتھ شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، دور رکھنا، شرک کی ملاوٹوں سے اپنے دامن کو پاک رکھنا، ایمان کو پاک رکھنا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ قرار دیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو تکبیرات ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ان کے اندر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اس لیے اللہ رب العزت کی نعمتوں پہ، بے شمار نعمتوں پہ اللہ رب العزت کا شکرانہ بھی ہے۔ تو ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آج عید الفطر کا دن ہے اور آج خوشی کا دن ہے، لیکن خوشی کس کے لیے ہے؟ میرے بھائیوں، خوشی اس کے لیے ہے کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کو طلب کرنے کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، آج اس کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اور آج اس کے لیے خوشی کا دن ہے جس نے رمضان المبارک کے اندر قیام کیا، رمضان المبارک کی راتوں میں نفل نماز پڑھتا رہا تراویح کے ساتھ یا انفرادی طور پر، اس نے کبھی نفل نماز چھوڑی نہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتا رہا، وہ بھی ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کو پانے کی خاطر، اور اس کے بدلے میں اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ آج اس کے لیے عید کا دن ہے، اس کے لیے خوشی کا دن ہے، اور خوشی کا دن اس کے لیے ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کو پایا، آخری عشرے کی تمام راتوں کے اندر جو رات بھر جاگ کر عبادت کرتا رہا اور خصوصاً قیام اللیل کا اہتمام کرتا رہا، اور اس کو قیام لیلۃ القدر کا قیام اس کو نصیب ہو گیا، اور اس کے بدلے میں اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا، آج اس کے لیے عید کا دن ہے، آج اس کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اور خوشی کا دن حقیقت میں اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کا مہینہ پا کر اس نے اپنے رب کو، اپنے خالق و مالک کو راضی کر لیا، جس کو اس نے ناراض کیا ہوا تھا پچھلے 11 مہینوں کے اندر، اس نے اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کی اور اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ کے احکامات کو پسے پس ڈالتا رہا، کبھی پرواہ نہیں کی، نہ نمازوں کی اور نہ ہی دین کے دیگر احکامات کی، نہ حقوق اللہ کی پرواہ کی، نہ حقوق العباد کی پرواہ کی، منمانی کرتے کرتے رمضان کا مہینہ آ گیا
وہ اللہ کو ناراض کر چکا تھا، لیکن اللہ نے اس کو توفیق دی، اس ماہ مبارک کے اندر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ جس کی توبہ کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا، آج اس کے لیے خوشی کا دن ہے اور اس کے لیے آج عید کا دن ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو اس ماہ مبارک کے اختتام پر مقبولین میں سے ہیں، یعنی جن کو قبول کر لیا گیا، جن کے روزے قبول کر لیے گئے، جن کی عبادات قبول کر لی گئی، جن کی توبہ کو قبول کر لیا گیا، جن کے گناہوں پر خط تنسیخ پھیر دیا گیا، جن کے گناہ مٹا دیے گئے، نامہ اعمال گناہوں سے پار کر دیا گیا، اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماہ مبارک جو ہے، رمضان مبارک کا مہینہ، یہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ بھی تھا۔ تو جو شخص جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہا اور اللہ سے یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ مجھے بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کو تو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے اس مہینے کے اندر، تو جس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا اور جس کا نام کل شام تک، رمضان مبارک کے آخری دن شام تک، سورج غروب ہونے تک جو لسٹیں فرشتے لے کے گئے اللہ رب العزت کی طرف کہ جن کے نام اللہ رب العزت نے، جن کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا، ان کی لسٹیں جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو جس بھائی کا، جس ماں کا، جس بیٹی کا نام اس لسٹ کے اندر آ گیا، میرے بھائیو آج اس کے لیے حقیقت میں عید کا دن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو جہنم کی آگ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا کے اندر تو انسان خوشی مناتا ہے اور یہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ ہر اقوام کی، ہر قوم کی کچھ عیدیں ہوتی ہیں، کچھ تہوار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے تو دو ہی سالانہ تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں کو یہ عید منانی چاہیے، خوشی انجوائے کرنی چاہیے، اپنے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، یہ خوشی جو ہے یہ دنیا کی خوشی ایک عارضی خوشی ہے۔ روزہ داروں کے لیے حقیقی خوشی وہ ہوگی جو کہ قیامت کے دن روزہ داروں کو نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی وہ ہوگی جب یہ روزہ دار اپنے رب سے ملے گا۔ روزہ دار کو اللہ رب العزت کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اس روزہ دار نے روزہ میرے لیے رکھا، میری خاطر اس نے کھانا پینا چھوڑا، میری خاطر اس نے شہوات کو ترک کیا، اس کو بدلہ بھی میں دوں گا۔ اور وہ بدلہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو، کیونکہ روزے کے اندر سب سے زیادہ صبر پایا جاتا ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر بغیر حساب کے عطا فرمائے گا۔ حقیقت میں یہ جو اصل خوشی ہے یہ قیامت کے دن نصیب ہوگی روزہ داروں کے لیے، جنہوں نے ماہ رمضان کا احترام کیا، جنہوں نے اللہ رب العزت کا حکم، اللہ کا فریضہ ادا کیا، ان کو خوشی، حقیقی خوشی جو ہے وہ تو قیامت کے دن نصیب ہوگی، جب ان کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ وہ باب الریان کھول دیا جائے گا اور پکارا جائے گا این الصائمون، آج روزہ دار کہاں ہیں؟ تو روزہ داروں کو پکار کر جنت کے باب الریان سے داخل کر دیا جائے گا۔ پھر سارے کے سارے روزہ دار جب باب الریان سے جنت کے اندر چلے جائیں گے، اس کے بعد باب الریان کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی اور ہمارے بیوی بچوں کو، ہم سب کو اللہ رب العزت باب الریان میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس کے، جنت کے اعلیٰ درجات کا وارث بنا دے اور اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، ہم نے جو کچھ کیا ہے پچھلے ماہ مبارک کے اندر، روزوں کے علاوہ باقی جو عبادات، ان کی قبولیت بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا کر رہے تھے
ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. قبولیت کی دعا کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور میرے بھائیوں، قبولیت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب آپ عبادت کر کے فارغ ہوں، اس کے بعد آپ اس عبادت کو کنٹینیو کریں، آپ اس کو جاری رکھیں. آپ یہ نہیں کہ اس کا سلسلہ پھر بند ہو جائے. عبادت، وہ تمام عبادات جن کا اہتمام آپ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کرتے رہے، ان تمام عبادات کا سلسلہ کنٹینیو رہنا چاہیے، اس کو جاری رکھنا چاہیے. یہ ان عبادات کی قبولیت کی علامت ہے. اور اس کے برعکس دیکھ لیں کہ اگر ایک بندہ رمضان کے مہینے کے اندر تو عبادت کرتا رہا، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، شوال کا چاند نظر آیا، پھر وہ اپنی پرانی روٹین کی طرف واپس لوٹ آیا. پچھلے 11 مہینوں والی جو روٹین تھی اسی کی طرف واپس لوٹ آیا. پھر نہ نمازوں کی پرواہ اور نہ ہی حقوق اللہ، نہ ہی حقوق العباد. اور پھر رمضان کے روزوں کے اندر تو یہ جھوٹ سے اپنی زبان کو بچاتا رہا، لیکن جیسے ہی رمضان گزرا اس نے پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا. رمضان کے دوران یہ لوگوں سے فراڈ بھی نہیں کرتا تھا. رمضان کے احترام کی وجہ سے، روزوں کے احترام کی وجہ سے یہ اپنی زبان کو غیبت سے بچاتا تھا، چغلخوری سے بچاتا تھا، دھوکے سے بچاتا تھا، ملاوٹ سے بچاتا تھا، رشوت سے بچاتا تھا، خیانت سے بچاتا تھا. لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرا، شوال کا مہینہ آیا، وہ سارے کام پھر شروع ہو گئے. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ ان عبادات کی عدم قبولیت کی علامت ہے کہ وہ عبادات آپ کی قبول نہیں ہوئی. ورنہ اگر قبول ہوئی ہوتی تو پھر آپ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھتے. اگر آپ کی توبہ قبول ہوئی ہوتی تو آپ اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ قائم رکھتے، استقامت اختیار کرتے. لیکن آپ کو دوبارہ ان گناہوں کی طرف واپس لوٹنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ وارننگ ہے، وارننگ. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ڈرنا چاہیے. اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. اللہ سے وعدہ کیا تھا نا کہ اللہ میں ان گناہوں کی طرف واپس نہیں لوٹوں گا. اللہ کے اس وعدے کو پورا کرو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس عورت کی طرح نہ بنو جو کہ چرخا گھما کر وہ ایک دھاگا تیار کرتی ہے، پوری طاقت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ وہ دھاگا تیار کر کے اس کے بعد اپنے ہی تیار کیے ہوئے دھاگے کو اگر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو لوگوں تم نے اس طرح نہیں بننا کہ تم اپنی ہی محنت کو ضائع کر دو اور اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار دو، اپنی نیکیوں اور اپنی حسنات کو برباد نہ کرو. ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. ان عبادات اور ان حسنات کا تحفظ کرنا ہے، ان عبادات اور ان حسنات کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. اور یہ تحفظ کیسے ہوگا؟ تحفظ ایسے ہی ہوگا کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں اور ان عبادات کو، ان حسنات کو حاصل کرنے کا ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہم اس کو جاری رکھیں اور اس کے اندر انقطاع نہ آنے دیں. جس طرح آپ نماز پابندی سے پڑھتے تھے، پڑھتے رہیں. جس رب نے آپ کو رمضان المبارک کے اندر فرض نماز پابندی سے پڑھنے کا حکم دیا، وہی رب اگر رمضان کا رب ہے، وہی رب شوال کا رب بھی ہے، وہی رب ذوالقعدہ کا رب بھی ہے، وہی رب ذوالحج کا رب بھی ہے، وہی رب محرم اور سفر اور باقی مہینوں کا رب بھی ہے. لہذا وہ رب جس کو تم نے رمضان کے مہینے میں یاد رکھا، اس رب کو تم نے شوال کے مہینے کے اندر بھی یاد رکھنا ہے اور اس کی فرمانبرداری کو جاری رکھنا ہے. اس کی نافرمانی کی طرف واپس نہیں لوٹنا. آپ قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے رہیں، بلکہ قرآن کو سمجھتے رہیں، پڑھتے بھی رہیں، سمجھتے بھی رہیں. اس لیے کہ قرآن جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب نصیحت ہے. اسی سے ہدایت ملے گی، اسی سے نصیحت ملے گی. لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تب. تو اس لیے آپ اگر روزوں کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے، اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرتے تھے، اسی طرح کنٹینیو رکھیں اور اپنی حفاظت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت کرتے رہیں، اپنے رب کی کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری پر قائم دائم رہنے کی توفیق دے. میرے بھائیوں، روزوں کا جو سلسلہ ہے یہ تو فرض روزے تھے جو ہم نے کل تک الحمدللہ ہم نے پورے کیے. اس کے بعد نفلی روزوں کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے. خاص طور پر شوال کے 6 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد گرامی ہیں کہ جو شخص من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر وہ شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ روزے اس کے لیے ایسے ہوں گے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے. کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے.
ایک ماہ مبارک کے رمضان مبارک کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہوئے. اور اگر آپ مزید 6 دن کے روزے رکھ لیں گے شوال کے اندر تو 6 دن جو ہیں یہ آپ کے 60 دن کے برابر ہو جائیں گے. یعنی 2 مہینے گویا کہ 10 مہینے وہ اور 2 مہینے یہ ایسے ہے جیسے کہ آپ نے پورے سال کے روزے رکھ لیے. اس لیے شوال کے روزوں کو ضرور رکھیں. چاہیں تو آپ کل سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ بعد میں بھی شروع کر سکتے ہیں. پورا شوال کا مہینہ آپ کے پاس پڑا ہے تو آپ جب چاہیں، ضروری نہیں کہ اکٹھے ہی رکھیں، آپ متفرق الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس فضیلت سے محروم نہ ہو. اور یہاں میں ایک تنبیہ کرتا چلوں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، کہ جو شرعی عذر کی بنا پر رمضان کی گنتی پوری نہ کر سکی، شرعی عذر کی بنا پر، اور رمضان کی گنتی پوری نہیں ہوئی، ان کے 4 دن 5 دن 60 ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے رمضان کی گنتی پوری کریں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا قرض ہے ان کے اوپر. یہ فرض سب سے پہلے اس فرض کو ادا کرنا چاہیے، رمضان کی گنتی کو پورا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر نفلی عبادت کی طرف آنا چاہیے. ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی عورت اس کی استطاعت نہ رکھتی ہو کہ پہلے وہ رمضان کی گنتی پوری کرے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے. اگر کوئی عورت اس طرح نہ کر سکتی ہو کوئی حرج نہیں. بے شک یہ جو فرض روزے ہیں ان کو بعد میں بھی قضا کیا جا سکتا ہے، لیکن ان میں تاخیر کرنا درست نہیں. اللہ کا جو قرض ہے ہمارے اوپر، سب سے پہلے اس قرض کو ادا کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، بس آخری بات کر کے میں آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں. ماؤں بہنوں کے حوالے سے ہمارے لیے دیکھیں، ہماری خیر و بھلائی کس میں ہے؟ مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام مسلمان خواتین کے لیے ہماری خیر و بھلائی کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ، کہ کوئی بھی مومن مرد اور کوئی بھی مومنہ عورت ان دونوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی. کیا؟ کون سی بات زیب نہیں دیتی؟ ایمان والے مرد کو اور ایمان والی عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کو فیصلہ کر دے، اللہ اور اللہ کے رسول کو فیصلہ کر دے. اللہ نے اپنا فیصلہ قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ احادیث کے اندر ذکر کر دیا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، پھر کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کے لیے کوئی تھرڈ آپشن جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، یا کوئی دوسرا آپشن باقی نہیں رہتا، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. یہی 2 آپشن ہیں، تھرڈ آپشن کوئی بھی باقی نہیں رہ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ، ان کے کسی بھی معاملے کے اندر کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے. فرسٹ اور سیکنڈ آپشن یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں میرے عزیز بھائی. بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی دانستہ طور پر مخالفت کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ کھلی گمراہی کے اندر چلا گیا. میرے عزیز بھائیوں، ہمیں کھلی گمراہی کی طرف نہیں جانا، ہمیں ہدایت کے راستے پہ استقامت اختیار کرنی ہے. وہ ہدایت کا راستہ جس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نے پچھلا مہینہ گزارا ہے، وہ ہدایت جس کا سوال ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے، وہ ہدایت جس کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، اس ہدایت پہ استقامت اختیار کرنی اور اللہ کی نافرمانی کی طرف واپس نہیں لوٹنا ہے. خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب میں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اگرچہ یہ حکم زوجات مطہرات کے لیے رضی اللہ عنہم، لیکن یہ حکم تمام کی تمام اسلامی خواتین کے لیے ہے کہ اقمن الصلاۃ، نماز پابندی سے پڑھتی رہو، وآتین الزکاۃ، اور اگر تمہارے پاس گولڈ ہے یا تمہارے پاس کوئی کیش ہے اور وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تم اس کی زکات بھی ادا کرتی رہو، اپنے گولڈ کی اپنے زیورات کی زکات بھی ادا کرتی رہو. کیش پیسے اگر نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہیں ان کی زکات بھی ادا کرتی رہو. اور دوسرا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرتی رہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہو. اسی میں خیر و بھلائی ہے میرے بھائیوں.
مسلمان مردوں کے لیے بھی، مسلمان عورتوں کے لیے بھی، اور مسلمان عورتوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ وہ پردے کی پابندی کریں. پردہ کرنا اور مکمل پردہ کرنا، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا. یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ ایک بڑی چادر، ایک بڑا جو برقع ہے، کھلا برقع، وہ پورے جسم پہ پہنے، اپنے پورے جسم کا پردہ کرے. اس کا حکم دیا اللہ رب العزت نے. لہذا اس حکم کی پابندی کرنے میں ہی خیر و بھلائی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو، ہمیں بھی اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی، ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق دے. اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ اپنا فرما بردار بندہ بنا دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے روزے بھی قبول فرما، اللہ ہماری دیگر عبادات بھی قبول فرما. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے. اللہ ہم سب کو آئندہ زندگی میں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق دے. اور اللہ ہم سب کو شرک سے اور اسی طرح بدعات سے بچنے کی توفیق دے. اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو تیری توحید پر ہو، تو ایک کلمہ شہادت کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو اس کلمہ شہادت پر ہو. اللہ جب ہماری موت آئے تو ہم سے راضی ہو. اللہ تو ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے. اللہ جو ہم میں مجبور ہیں اور لاچار ہیں، ضرورت مند ہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے. اللہ تمام مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے. اللہ سب پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے. اور اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں بھی صحت و عافیت سے نواز دے. اور جن کے لیے دعا کی اپیل کی گئی اللہ ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما. اللہ مسلمانان عالم کے حالات پہ رحم فرما. اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما. اللہ فلسطین میں اور اسی طرح دنیا کی کسی بھی خطے کے اندر مسلمان جہاں بھی مظلوم ہیں اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ہم سب کو دین اسلام پہ استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. میری طرف سے آپ تمام حضرات کو، بھائیوں کو اور اسی طرح ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سب کو عید کی مبارکباد. تقبل اللہ منا ومنکم.